أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، قرآن پاک کی نورانی آیات سے فیض یاب ہونے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ وَلَا إِنْ آتَيْتَ، اور اگر آپ لے ہیں الذین، ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب، اہل جو کتاب ہیں، بکل آیات، ہر دلیل، ہر ایک دلیل، ما تابعو، نہیں پیروی کریں گے، قبلتا کا، آپ کے قبلہ کی، وما انت، اور نہ آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلہ کی، وما بعدہم، اور نہ وہ ایک دوسرے کو، بتابعین، ماننے والے ہیں، قبلتاً، بعد ایک دوسرے کے قبلہ کو، ولا ان، اور اگر، اتبعت، آپ پیروی کریں، اہواءہم من بعد، ان کی خواہشوں کی، اس کے بعد، ما جاءک، کہ آپ کے پاس آ چکا، من العلم، علم، انکا، تو یقیناً، اذا من الظالمین، تو آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل، پھر بھی نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اس کے بعد آپ کے آ چکا آپ کے پاس علم، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ترجمہ ضیاء القرآن۔ تفسیر ابن کثیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے کفر و عناد اور مخالفت اور سرکشی کا جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے، باوجود یہ کہ شان رسول کا انہیں علم ہے، لیکن پھر بھی یہ حالت ہے کہ ہر قسم کی دلیلیں پیش ہو چکنے کے بعد بھی وہ حق کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ یعنی جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان کے پاس تمام آیات آ جائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر بھی وہ نبی کی اتباع نہیں کریں گے۔ جس طرح وہ حق پر اڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی ایسے نہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور ان کی راہ الگ جائیں، اور ہمارے تابع فرمان اور ہماری مرضی کے عامل ہیں، اور ان کی باطل خواہش کی تابعداری ہرگز نہیں کریں گے،
اور نہ ہی ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد ان کے قبلہ کی طرف توجہ کریں۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل علماء کو دھمکایا کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد کسی کے پیچھے لگ جانا یا وہ اپنی یا دوسروں کی خواہش پرستی کرنا یہ صریح ظلم ہے۔ صراط الجنان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب یہ آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں آئیں گے اور خانہ کعبہ کو بھی قبلہ نہیں مانیں گے، تو آپ بھی ان کی بات نہ مانیں اور آپ ان کے قبلے کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ کے قبلے کو کہاں مانیں گے جب وہ یہ جو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، حالانکہ یہودی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اور عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا قبلہ ایک نہیں ہے۔ بیت المقدس میں یہودیت کا جو قبلہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور عیسائیوں کا جو قبلہ ہے وہ دوسری شے ہے۔ تو لوگوں یا ایک طرف منہ کر کے بھی ایک نہیں ہے، تو جب یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو کے ایک دوسرے کے نہیں مان رہے تو آپ کے قبلوں کو کیوں مانیں گے؟ تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور اہل ایمان سے فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ یقینی علم وحی کے ذریعے اور ایک نبی کے ذریعے آ چکا تو اب آپ اس کے بعد تم اس کے پیچھے چلو، ان لوگوں کے یعنی یہود و نصارہ کے پیچھے، تو فرمایا کہ تم پھر اپنی جان پر زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ تدبر القرآن میں بھی مفسر نے تقریباً اسی طرح کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب اگر تمام کے تمام معجزات اکٹھے کر بھی دکھا دیں تو انہوں نے آپ کی پیروی کوئی نہیں کرنی، اور یہ یہودی اور یہودی نما لوگوں میں بڑی ضد ہوتی ہے، کبھی کچھ بھی کر کے دکھا دیں، آپ ان کو قرآن سنائیں نہیں مانیں گے، حدیث سنائیں نہیں مانیں گے۔ عقیدہ انہوں نے اپنے دلوں میں پہلے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنے واضح معجزات اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں آپ اپنی لائن پر سیدھے رہیں، ان کو مطمئن کرنا، ان کے کہنے میں آ جانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ بالکل باز نہیں آئیں گے، اور آپ نے اپنی لائن نہیں چھوڑنی، کسی سے متاثر ہو کر، کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، کسی کی چٹپٹی زبان سے متاثر ہو کر آپ نے اپنے عقیدہ کو نہیں چھوڑنا، اپنے دین پر متشکک نہیں ہونا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔